تھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ جو لذتوں کو ختم کر دینے والی ہے اس موت کو اکثر و بیشتر یاد کیا کرو۔ تو دوسری حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ فرمایا تم میں کوئی موت کی آرزو نہ کرے، اس لیے کہ وہ یا تو نیکوکار ہوگا تو ممکن ہے اس کے نیک عمل میں زیادتی ہو جائے، یعنی وہ نیک عمل کرتا رہے، اور اگر بدکار ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حدیث نمبر 3 میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت انس کہتے ہیں کہ حضور ایک جوان کے پاس تشریف لے گئے جو قریب المرگ تھا، جو مرنے کے قریب تھا، تو حضور نے اس سے فرمایا کہ تو اپنے آپ کو کس حال میں پاتا ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا یہ دونوں یعنی خوف و رجا، ایک خوف اور دوسرا گناہوں سے ڈرنا، اللہ کی رحمت کا امیدوار ہونا، اس موقع پر جس بندہ کے دل میں ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے وہ چیز دے گا جس کی وہ امید رکھتا ہے، اور اس چیز سے محفوظ رکھے گا جس سے وہ ڈرتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں رحمت کا امیدوار ہوں اور گناہوں سے ڈرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے پھر گناہوں سے باز رکھے گا اور اپنی رحمت اسے عطا فرمائے گا۔ اباب ذی وقار پہلی حدیث پاک حضور نے فرمایا کہ موت کو یاد کرتے رہو، تو یاد رکھیے گا جو قبر ہے یہ انسان کو 70 مرتبہ ایک دن میں یاد کرتی ہے، 70 مرتبہ قبر 70 مرتبہ یاد کرتی ہے۔ اے انسان تو بتا تو کتنی بار موت کو یاد کرتا ہے؟ اور دیکھیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا، تم یہ لذتوں کو ختم کرنے والی ہے، زندگی کو ختم کرنے والی ہے، ہماری جو لذات ہیں خواہشات ہیں یہ ان کو ختم کرنے والی ہے۔ تو ہماری خواہشات جو ہیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، بہت سی ناجائز خواہشات بھی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن یہ ہر جائز و ناجائز خواہش کو ختم کر دیتی ہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نوجوان اللہ کی رحمت کا امیدوار تھا تو اللہ اسے رحمت عطا فرمائے گا، وہ گناہوں سے ڈرتا ہے تو اللہ اسے گناہوں سے محفوظ فرمائے گا۔ تو اس لیے ہر وقت اللہ کی رحمت کے امیدوار بنے رہو اور اپنے گناہوں سے ڈرتے رہو۔ آج انسان سانپ سے ڈر جاتا ہے، جی سانپ سے ڈر جاتا ہے اور موت سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہتا سانپ اب ہے موت پھر آنی ہے، لیکن موت تو آ کے رہنی ہے نا۔ یہ ایک لمحہ کے لیے بھی انسان موت سے غافل نہ ہو، اور انسان کا اور زندگی کا تعلق صرف ایک سانس کا ہے، ایک سانس ٹوٹے گی انسان کا زندگی سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ تو ایک سانس آنے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ ہر کوئی جانتا ہے، اور ہر بندے کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، ہر بندے کو علم ہے۔ یہ غلط ہے کہ کسی کو کسی بات کا پتہ نہ ہو، ہر بندے کو علم ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے، جی اور وہ کیا ٹھیک کر رہا ہے کیا غلط کر رہا ہے، لیکن وہ اپنے نفس کی وجہ سے لگا ہوا ہے، جی اپنی لذت کی وجہ سے، اپنی خواہش کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے وہ غلط کو بھی غلط کیے جا رہا ہے، جی بعض اوقات صحیح کو بھی غلط کیے جا رہا ہوتا ہے، جی اپنی انا میں، ضد میں، جی اکڑ میں، غرور میں، تکبر میں۔ جو تکبر کس بات کا؟ بڑے بڑے قداور جنہوں نے خدائی تک کے دعوے کیے موت نے ان کو بھی آ لیا، اور بڑے بڑے پیغمبر موت نے ان کو بھی آ لیا، بڑے بڑے اولیاء کرام، جی جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول، جی جب وہ اسرائیل آپ کے پاس آیا تو آپ نے تھپڑ مارا، ایک روایت ہے کہ اس کی آنکھ نکل گئی، اس کی آنکھ نکل گئی، آپ نے کہا کہ کدھر ہے؟ کہتا میں نے روح قبض کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کہا چل بھاگ، تھپڑ لگایا، وہ اللہ کی بارگاہ میں واپس گیا، عرض کیا مولا تیرا رسول اس نے یہ کیا ہے،
تو فرمایا کہ جاؤ، مختلف روایات یہ تاریخیں ہوتی ہیں، تو کہا کہ یہ ایک دمبا لے جاؤ یا ایک بھیڑ لے جاؤ، اس طرح کا کوئی جانور، اور میرے کلیم سے کہو کہ اس کے اوپر ہاتھ پھیرے، اور جتنے بال ہاتھ کے نیچے آگے اتنے سال اوپر، میرا خیر وہ لاکھوں کروڑوں بال بنتے ہیں بھیڑ کے، دمبے کے ہاتھ پھیرا جائے اس کی کمر پہ۔ تو کہا یہ لے جاؤ اور کہو کلیم سے، میرے رسول سے کہو کہ اس کے اوپر اپنا ہاتھ پھیرے، جتنے بال ہاتھ کے نیچے آ جائیں گے اتنے سال عمر۔ وہ یوں کر کے آیا، پھر آ کے اللہ کا پیغام سنایا، تو جناب موسیٰ نے فرمایا اس کے بعد کیا ہے؟ فرمایا اس کے بعد پھر موت ہے، لاکھوں سال جینے کے بعد بھی موت ہے، کروڑوں سال جینے کے بعد بھی موت ہے۔ یہ موت ایک ہی وقت ختم ہوگی جب میدان معاشر میں حساب ہو جائے گا۔ جو جہنم میں چلا گیا وہ جہنمی رہ جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ اکبر، جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے، دوزخی دوزخ میں، یعنی اس کے بعد کوئی دوزخ سے نہیں نکلے گا، نہ ہی اس کے بعد کوئی جنت سے نکلے گا، یہ مکمل طور پہ الگ الگ ہو جائیں گے۔ جب مکمل حساب ہو جائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ایک فرشتہ آئے گا، وہ موت وہ جنتیوں اور دوزخیوں کے درمیان میں، ادھر جنت ہے، دائیں جانب بائیں جانب دوزخ ہے، درمیان میں ایک مینڈے کی شکل ہوگی موت کی، تو اس کو لا کر ذبح کر دے گا، کہے گا دوزخیوں روتے رہو، اب مرنا نہیں۔ بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار بڑے دکھ نے زندگی کوئی نہیں، مر کے سکون مل جائے گا۔ زندگی میں بندہ یہ سوچتا ہے نا، سوچتا یہ کہتا کہ چلو یار اب زندگی میں دکھ ہے، جب مر جائیں گے چلو اکیلا سکون مل جائے گا۔ تو اب اندازہ لگائے، وہ کہے گا دوزخیوں اب مرنا نہیں۔ یعنی بعض اوقات بندہ کہتا ہے یار تکلیف میں وہ موت آ جائے گی، جان چھوڑ جائے گی تکلیف سے، یہ پریشانی سے جان چھوڑ جائے گی، لیکن وہ کیا منظر ہے؟ وہ کہے گا دوزخیوں اب دوزخ میں ہی رہنا ہے، مرنا نہیں، نہ ہزاروں سال بعد، نہ کروڑوں سال بعد، نہ اربوں سال بعد، نہ کھربوں سال بعد، اب مرنا نہیں ہے۔ تو اس وقت دوزخیوں کی چیخ و پکار، ہائے افسوس، کاش ہم بھی نیک ہوتے، ہم نے بھی اسلام پہ کام کیا ہوتا، ہم بھی اسلام پہ چلے ہوتے۔ تو پھر وہی فرشتہ جنتیوں کو کہے گا، اے جنتیوں خوش ہو جاؤ، اب موت کو بھی مار دیا گیا ہے، اب موت بھی ختم ہو چکی ہے، اب مرنا نہیں، نہ ہزاروں سال، نہ کروڑوں سال، نہ اربوں سال، نہ مرنا ہی نہیں ہے، مدت ہی کوئی نہیں، وقت کا تعین ہی کوئی نہیں ہے، بس عیاشی کرنی ہے۔ آج عیاشی کو چھوڑ دو، وہاں پہ ملیں گی۔ آج حرام کو چھوڑ دو، جی آج وہ کیا کہتے ہیں، یہاں پہ انسان شراب پیتا ہے تو وہ روڑی کی بنی ہوئی، گندے گڑ کی بنی ہوئی، گندے فروٹ کی بنی ہوئی، جی یعنی وہ گند میں اس کو ڈالا جاتا ہے، پھر وہ یعنی گند پیتا ہے انسان۔ اور فقہ کا ایک مسئلہ بھی ہے کہ شراب اور پیشاب اگر کپڑوں کو لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ شراب اور پتہ چلا یہ شراب اور پیشاب میں کوئی فرق نہیں ہے، اللہ معاف کرے، شرابیوں کو تو پیشاب بھی پلا دیتے ہیں، انہیں نہیں پتہ چلتا، ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ اور کیسے مسلمان عیسائیوں سے شراب خریدتے ہیں، عیسائیوں سے شراب خریدتے ہیں، یہ مسلمان ہیں جو عیسائیوں سے شراب خریدتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو جنت میں شراب طہورا پلائی جائے گی۔ فرمایا جو دنیا میں شراب چھوڑے گا مرنے کے بعد اسے شراب طہورا پلائی جائے گی۔ جو انسان ایک بار پیے گا اس کے بعد پیاس نہیں لگے گی۔ اس لیے میرے آقا کا فرمان، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو اکثر و بیشتر یاد کرتے رہو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام